بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیو، اس سے پہلے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور پرورش کس نے کی، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بیان کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سایہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیہ اور کنارہ پر بیٹھتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے ہی فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ سیرت ابن حشام عیون الاثر اور مستدرک حاکم میں قندیر ابن سعید اپنے باپ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ جملہ اس کی زبان پر ہے: اے اللہ، میرے سوار محمد کو واپس بھیج اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے، اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے دیر ہو گئی، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ جملہ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے اور اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ کو گلے لگا لیا اور یہ کہا: بیٹا، میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ روایت شرط مسلم پر ہے اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کا شرط مسلم پر ہونا تسلیم کیا ہے۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ علی اختلاف الاقوال 82، 85، 95، 110 یا 120 سال کی عمر میں انتقال کیا اور حجون میں مدفون ہوئے۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ایمن کہتی ہے کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی آغوشی تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کہ حق یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا حق پورا ادا کر دیا۔ مگر افسوس، ہائے افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والہانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولت ایمان اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ نے بطور تضرع اور التجا انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اشارہ کرتے ہی ہر طرف بادل امنڈ آئے
گئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ اسی بارے میں ابو طالب نے کہا ہے، ایسے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا ماوا اور ملجا ہے۔